بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام تحقیق علی رضا کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم بات کریں گے پاکستان میں منشیات کا بڑھتے ہوئے رجحان پر، جس کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے ڈرگس فری پاکستان کی ڈائریکٹر فرین نوید صاحبہ کو. 2002 میں یہ ادارہ قائم ہوا اور ابھی اپنی خدمات پاکستان کے لیے دے رہا ہے. ہم آج بات کریں گے ان تمام سماجی مسائل پر بھی، ان سماجی مسائل کے ساتھ ساتھ مالی مسائل پہ بھی، جو منشیات کے اندر جو مریض ہیں، جو اس سلسلے کے اندر اپنی زندگیاں تباہ کر رہے ہیں. یہ پورا کا پورا مافیا کیسے جنم لے رہا ہے، وہ کراچی سمیت پورے ملک میں کس طرح اتنی آسانی سے کام کر رہا ہے، ان تمام سمیت دیگر معاملات پر ہم بات کریں گے. سب سے پہلے میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں فرین صاحبہ کہ آپ نے وقت نکالا اور یہاں آئی. سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ اپنے ادارے کے بارے میں بتائیے کہ 2002 میں قائم ہوا، کس کس قسم کی یہ جو ہے خدمات انجام دے رہا ہے. جی، ڈرگ فری پاکستان فاؤنڈیشن 2002 میں قائم ہوا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جوڑیا بازار کے کچھ بزنس کمیونٹی کے لوگ تھے جو اس کو اسٹیبلش کرنے والے تھے. نوید یونس صاحب وہ خود ایک کاروباری آدمی تھے، اور آپ کو پتہ ہے جو بزنس کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں ان کی اپنی چیریٹی زکوٰۃ منی ہوتی ہے جس سے وہ کچھ نہ کچھ اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو 2002 میں انہوں نے کہا کہ ہم جوڑیا بازار کی روڈز کی صفائی کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. تو جب انہوں نے صفائی کی مہم شروع کی تو اس میں وہاں پہ ان کو بہت سارے ایسے لوگ روڈوں پر پڑے ہوئے نظر آئے جو نشہ کرتے ہیں. انہوں نے اپنے کچھ پیسے اپنے پرسنل فنڈز جمع کیے، اینٹی نارکوٹکس فورس کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ جی ہمارے 3 لاکھ روپے کے فنڈز ہیں، آپ ان کا کہیں سے علاج کروا دیں. تو اس وقت جو بریگیڈیئر تھے موجودہ اینٹی نارکوٹکس فورس کے، انہوں نے کہا کہ آپ اتنے اچھے کام کرتے ہیں تو آپ کیوں نہ کوئی ایسا اسپتال بنائیں جہاں پہ ان لوگوں کا مفت علاج ہو سکے. اور بدقسمتی سے پاکستان میں کوئی ایسا اسپتال نہیں ہے جہاں پہ نشے کے مریضوں کا مفت علاج ہو سکے. تو 2002 میں یہ ایک موٹیویشن تھی جس کی وجہ سے یہ مفت علاج کرنے والا اسپتال جو ہے وہ قائم ہوا تھا. لیکن جب اس کو اسٹیبلش کیا گیا تھا تو اس وقت جو ہے صرف 20 بیڈڈ ہاسپٹل تھا یہ. لیکن جب لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا کہ جی ایک ایسا بھی اسپتال ہے جو نشے کے مریضوں کا مفت علاج کرتا ہے تو بہت زیادہ رش لگنا شروع ہوا، اور جو ہے وہ مطلب 700 500 800 لوگ جو ہے وہ ویٹنگ لسٹ پر ہوتے تھے. اس کو بڑھا کر جو ہے وہ 100 بیڈڈ پھر 120 بیڈڈ کر دیا گیا. اور اس وقت جو ہے ابھی پاکستان میں جو ہے ہمارے 3 ہاسپٹلز ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں، جو کہ نشے کے مریضوں کو داخل کر کے ان کو علاج و معالجے کی سہولیات فراہم کرتے ہیں. اور ہر سال تقریباً جو ہے یہ 2500 مریضوں کو علاج و معالجے کی سہولیات فراہم اچھا کرتے فرین ہیں. صاحبہ، پاکستان میں منشیات کا جو معاملہ ہے وہ ایک خطرناک حد تک اس میں اضافہ بھی دیکھا جا رہا ہے. دوسری جانب ہم علاج اپنی آرگنائزیشنز دیکھتے ہیں جو علاج تو کر رہی ہیں، مگر ہم ایک اور پہلو بھی ہے کہ ہم علاج کر رہے ہیں ان مریضوں کا جو کسی نہ کسی طرح منشیات کی گرفت میں آ گئے ہیں. مگر کیا آپ کی آرگنائزیشن یا آپ سمجھتی ہیں کہ وہ معاملہ کہ وہ لوگ منشیات کی طرف کیسے مائل ہو رہے ہیں، یہ پورا کا پورا مافیا کیسے اتنی آرام سے کام کر رہا ہے، اس پر بھی کام کر رہا ہے آپ کا ادارہ؟ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ پورا کا پورا مافیا کیسے کام کر رہا ہے، ایک سسٹمیٹک طریقے سے اتنی زیادہ منشیات کیسے آ رہی ہے. اس سے پہلے آپ نے 2 سوالوں کو ملا دیا شاید. تو اس میں کہ یہ ان کے روک تھام کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. ڈرگ فری پاکستان فاؤنڈیشن پاکستان کا سب سے بڑا پریونشن پروگرام چلا رہی ہے. صرف 2013 اور 2014 کی بات لے لیتے تو ہم نے صرف کراچی کے ہی 120 اسکولز کو ریچ آؤٹ کیا تھا، جس میں ہم نے ٹیچرز کو بھی ٹرین کیا تھا اور اساتذہ جو پیرنٹس ہیں ان کو بھی ہم نے ایجوکیٹ کیا تھا کہ بھئی آپ کے جو بچے ہیں وہ آپ کی غلط تربیت کی وجہ سے یا تربیت میں کمی ہونے کی وجہ سے منشیات و کرائمز کی طرف جا رہے ہیں. ٹیچرز کو بھی اس میں ہم نے ٹرین کیا اور بچوں کو بھی ہم نے ایجوکیشن اور اویئرنیس دی، اور باقاعدہ ہم نے ایک بہت کمپریہنسو پروگرام لانچ کیا تھا. ہمارا یوتھ کا سب سے بڑا پروگرام ہے پاکستان یوتھ کانگریس کے نام سے، جو یوتھ کو نہ صرف ایجوکیٹ کرتا ہے بلکہ انوالو بھی کرتا ہے کہ وہ جرائم سے، تشدد پسندی سے، انتہا پسندی سے اور منشیات سے دور رہیں. اور یہ پورے پاکستان میں کام کر رہا ہے. تو یہ تو ہم کر رہے ہیں. پھر بات آ جاتی ہے کہ اتنی زیادہ منشیات کہاں سے اور کیسے آ جاتی ہے. تو یہ تو لا انفورسمنٹ کا کام ہے کہ جہاں سے آ رہی ہے وہ اس کو روکیں. اچھا، ہمیں معلوم، ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ لوگ ریسرچ اورینٹڈ کام بھی کر رہے ہیں. عمومی طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آرگنائزیشنز ہیں وہ کام کر رہی ہوتی ہے، مگر بات وہی آ جاتی ہے کہ جہاں ہم ریسرچ اورینٹڈ بیس پہ کام کرتے ہیں، ہم فائنڈنگز نکالتے ہیں اور اس کے بعد جب ہم جو کام کرتے ہیں اس کے جو نتائج ہیں وہ مختلف نکلتے ہیں. جو ایک روایتی اگر میں بات کروں مختلف آرگنائزیشن کی، یقینی طور پہ ابھی ہمارے علم میں ہے کہ جس طرح آپ نے ابھی حالیہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں جو آپ نے اس حوالے سے
پریزنٹ کیا تھا، اس کے بارے میں بتائیے گا کہ آپ نے کیا فائنڈنگز یہاں سے نکالی تھی منشیات کے حوالے سے، اس کے بارے میں ذرا ہمیں بتائیے گا. جی، پہلی بات تو یہ کہ جب تک ہم ریسرچ نہیں کریں گے ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ مسئلہ کیا اور مسئلے کی شدت کتنی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ریسرچ کے بغیر آپ کوئی بات کرتے ہیں تو اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو ایسا ہی ہے جیسے ہواؤں میں باتیں ہو رہی ہیں. کچھ دنوں پہلے ایک میں نے رپورٹ پڑھی تھی، اس کا ہم ذکر نہیں کرتے، لیکن اس میں کہا گیا تھا کہ جی پاکستان میں جو ہے 8 ملین 80 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو منشیات کے عادی ہیں، اور یہ بالکل غلط ہے. یہ کسی ریسرچ سے ثابت نہیں ہوتا ہے، یہ بس آپ نے اپنی ازمپشن کے تحت، اپنی آبزرویشن کے تحت بات کہہ دی ہے. اگر آپ عالمی ادارے کی رپورٹ ہی لے لیتے ہیں جو کہ پاکستان میں ریسرچ کے اوپر کام کر رہا ہے، تو اس وقت پاکستان میں ان کی اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 60 سے 70 لاکھ لوگ ایسے ہیں 2013 میں جنہوں نے کسی بھی قسم کا نشہ کیا، ایک دفعہ کیا، بار بار کیا. وہ ایک یہ کس کی رپورٹ ہے یہ بتائیے گا؟ یہ یونائٹڈ نیشن آفس آن ڈرگز اینڈ کرائمز کی 2013 کی ڈرگ رپورٹ ہے. اس کے مطابق ان کا کہنا یہ ہے کہ تقریباً 60 سے 70 لاکھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کسی بھی قسم کا نشہ کیا. ٹھیک ہے، اچھا ان 60-70 لاکھ لوگوں میں سے تقریباً 40 سے 45 لاکھ لوگ ایسے ہیں، 4.25 ملین لوگ ایسے ہیں جو کہ نشے کے عادی ہیں. اب یہ عادی لوگ وہ ہیں جن کو کہ علاج کی ضرورت ہے، جن کو علاج کی سہولیات فراہم ہونی چاہیے ہیں. ٹھیک ہے، اور جس ریسرچ کی آپ بات کر رہے ہیں جو کہ میں نے یونائٹڈ اسٹیٹ میں پریزنٹ کی تھی، وہ ہم نے کی تھی کراچی کے سلم ایریاز میں. چھالیہ، گٹکا، پان، نسوار، چرس، ان چیزوں کا رجحان کیا ہے، اور اس میں جو خاص طور پہ ایڈولسنٹس ہیں، ہمارے بچے، نوجوان بچے ہیں، خاص طور پے 12 سے 18 سال کی جو عمر کے بچے ہیں، ان میں کتنا زیادہ پریولنس ہے. آپ کو بہت زیادہ حیرت ہوگی کہ تقریباً 80% ہم نے جن بچوں کی انٹرویو کی تھی، رینڈمائز اسٹڈی تھی، تو 80% بچے ایسے تھے جو چھالیاں کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا ان میں سے تقریباً 30% ایسے ہیں جو سگریٹ کا استعمال کرتے ہیں، پان کا اور گٹکا کا استعمال کرتے ہیں. گٹکا آپ کو پتہ ہے کہ چھالیہ کی کتنی ورسٹ فارم ہے وہ. تو یہ تو ایک ہائی پریولنس ہے. اور ان تمام ڈرگس کی وجہ سے جو بدحالی آ رہی ہے، جو صحت کی بھی جو مسائل جو فریضہ بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نوجوان بچوں کی بات کر رہی ہیں، یہ کس طرح منشیات کی طرف جو ہے وہ مائل ہو جاتے ہیں، ان کی طرف چلے جاتے ہیں، اس کے کیا بیک گراؤنڈز ہیں، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. ریسرچ کہتی ہے کہ جینیٹک فیکٹرز بھی ہوتے ہیں، ایک جو جینیٹک کمپوزیشن ہوتی ہے، لیکن اگر آپ انوائرمنٹل، ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں سوشل فیکٹرز کیا ہوتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ اویلیبلٹی، ایک چیز اویلیبل ہے، چھالیہ ہے، گٹکا اور ہے، بڑی بآسانی اویلیبل ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ سستی اویلیبل ہے، سستی بآسانی اویلیبل ہے. اور اگر ہم بات کریں اسی سوال پر رہتے ہوئے کہ اتنی آرام سے کیسے چلی جاتی ہے، تو اس میں ہمیں بہت سارے فیکٹرز یقینی طور پہ دیکھنے میں مل رہے ہیں. صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیں اگر آپ نوجوان بچوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کو ہر کیبن سے چھالیہ، گٹکا، نسوار، یہ ساری چیزیں آپ کو، سگریٹ وغیرہ بہت آسانی سے مل جاتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا اگر آپ بات کرتے ہیں ایلیسٹ سبسٹنسز کی، جس میں آپ کے ہیروئن ہے، چرس ہے، یہ بھی آپ کو جو ان کے منشیات کے اڈے ہیں. اور کراچی میں ہی اس وقت تقریباً 70 سے زائد ایسے اڈے ہیں جو کہ ہماری جو آرگنائزیشن ہے، ٹریٹمنٹ سینٹرز ہے، ان کی اپنی اسٹڈی کے مطابق ایسے ہیں جو کام کر رہے ہیں. اور وہاں پہ 60 سے 70 اڈے صرف کراچی کے اندر ہیں، جو کہ یہ بالکل آپ وہ تعداد بتا رہی ہیں میرے خیال سے جو بہت فائنڈنگز میں آ چکی ہیں. بلکہ اور یہ 60 سے 70 مختلف شہر کے علاقوں میں ہیں. یقینی طور پہ کتنی بڑی تعداد میں یہ سپلائی کیا جا رہا ہوگا، اور ان تک پہنچنا بھی میرے خیال سے مشکل نہیں ہوگا. ایک جب عام آدمی پہنچ جاتا ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر ہمارے جو ادارے ہیں، پولیس ہو گئی، رینجز ہو گئی، وہ کہاں پر کھڑے ہیں. ان کے اوپر بھی یہ سوال یقینی طور پہ اٹھتا ہے کہ اتنا بڑا مسئلہ ہے. سوال میرا وہی ہے کہ منشیات کی طرف کس طرح مائل ہو رہا ہے ایک نوجوان. جی دیکھیں، نمبر ایک چیز جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اویلیبلٹی ہے. ٹھیک ہے، اچھا دوسری چیز یہ آ جاتی ہے کہ سوشل ایشوز ہیں. سوشل ایشوز میں آپ یہ کہتے ہیں کہ نوجوان بچے ہیں جن کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، اور یہ ساری چیزیں، یہ سارے فیکٹرز بعد میں آتے ہیں. سب سے بڑی چیز ہے جو ہے اس کا رسک فیکٹرز ہے وہ ہے پیئر پریشر. جس صحبت میں ہمارے بچے رہتے ہیں، اچھا اب جس صحبت میں رہتے ہیں وہ چیز شروع ہوتی ہے آپ کے گھر سے. آپ کے گھر میں آپ کے ماں باپ آپ کو کیا ایسا ماحول دیتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں رہنا چاہتے ہیں، آپ اپنے بہن بھائیوں میں رہ کے خوش ہوتے ہیں، آپ کو ایسا کمیونیکیشن، ایک انوائرمنٹ ملتا ہے، ایک ایسا دوستانہ ماحول ملتا ہے جہاں پہ آپ اپنے مسئلے مسائل، چھوٹے چھوٹے پرابلمز اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں سے شیئر کر سکتے ہیں. جب آپ کو نہیں ملتا ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ باہر کی راہ اختیار کرتے ہیں، آپ فرار اختیار کرتے ہیں، آپ دوستوں کے ساتھ جا کے. اگر آپ کسی بھی ایک عام بچے سے پوچھیں کہ اس کو بہت سارے ایسے ٹاپکس ہیں جیسے سیکس،
کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ وہ بولے گا جی دوستوں سے پتہ چلا، دوستوں نے بتایا. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے میرے ماں باپ نے بتایا تھا، یا میری مدر نے سمجھایا تھا، یا میرے والد نے مجھے سمجھایا تھا یا بتایا تھا. تو جب اس قسم کی انفارمیشنز آپ کو باہر سے ملتی ہیں، اور بہت سارے ایسے سوالات جو ہمارے چھوٹے چھوٹے ذہنوں میں آ رہے ہوتے ہیں ایز اے چائلڈ، وہ سوالوں کے جوابات پانے کے لیے ہم باہر جاتے ہیں، باہر ہی دوست بناتے ہیں، وہاں گیدرنگ بناتے ہیں، وہاں اچھا محسوس کرتے ہیں، وہاں پہ ہم کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں. تو یہ سب سے بڑا جو پرابلم ہوتا ہے پہلے ہمارے اپنے گھر سے شروع فنی ہوتا ہے. صاحبہ، آپ نے ایک بہت بڑی چیز کی نشاندہی کی ہے یقینی طور پہ کہ ان بچے اور وہ والدین، ان کو ضرور اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ اپنے گھرانے، اپنے گھر کا ماحول اس طرح بنانا چاہیے کہ وہاں پر رہنے والے بچے اپنے گھر کو اپنا گھر سمجھیں، اور ان کے ساتھ جو ہے جو رویہ ایسا اختیار کیا جانا چاہیے کہ وہ اپنے دل کی بات بتا سکیں. کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو یقینی طور پہ وہ بچے گھر سے باہر نکلتے ہیں اور مختلف صحبت میں بیٹھتے ہیں اور وہاں سے نکلتے ہیں. ناظرین، ہمارے اس پروگرام کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہے گا. ہم ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے سماجی مسائل سے، جس طرح ہمارے جو نوجوان نسل ہے وہ منشیات کی طرف کیسے مائل ہو رہی ہے. میں اب ایک اور سوال کروں گا فرین صاحبہ آپ سے کہ ہمیں یہ بتائیے گا کہ جو ادارہ ہے آپ کا، اس میں کس قسم کے منشیات لینے والے جو مریض ہیں وہ آتے ہیں، اور مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ بہت بڑی تعداد میں کچھ ایسی جو منشیات ہیں وہ پاکستان میں بآسانی مل رہی ہیں جو کہ پاکستان میں نہ بن رہی ہیں، نہ ان کا واسطہ ہے. آپ کی تحقیق اس پر کیا کہتی ہے؟ پہلی چیز تو یہ کہ ہر طرح کے منشیات کا نشہ کرنے والے جو مریض ہیں ہمارے ٹریٹمنٹ سینٹرز میں آ رہے ہیں، جس میں ہیروئن ہے، چرس ہے، اور شراب ہے، اور اس کے علاوہ جو میڈیسنز ہیں، سائیکوٹروپک میڈیسنز ہیں، پین کلرز ہیں. تو جو نشے کے مریض آتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف کوئی ایک ہی ڈرگز یوز کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ ہیروئن کے ساتھ الکوہل بھی استعمال کر رہے ہوں، ہیروئن کے ساتھ چرس بھی لے رہے ہوں، ہیروئن کے ساتھ کوئی اور میڈیسن وغیرہ بھی یوز کر رہے ہوں. لیکن سب سے زیادہ جو نشہ استعمال کیا جا رہا ہے وہ ہیروئن کا اور چرس کا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کہ یہ روٹس کیا ہیں ان کے، کہاں کہاں سے آ رہی ہے، جیسے کہ ایک عالمی ادارے کی رپورٹ کے مطابق جی افغانستان سے جو ہے وہ 43% جتنی افغانستان ایک سب سے بڑی جو ہے وہ پپی پروڈیوس کرنے والی جس سے ہیروئن بنتی ہے، پپی پروڈیوس کرنے والی جو ہے وہ کنٹری ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں جو وہ پروڈیوس کرتے ہیں اس کا 43% جو ہے وہ پاکستان میں آتا ہے. وہ 43% جو پاکستان میں آتا ہے وہ پاکستان کے ذریعے، پاکستان جو ہے وہ سب سے بڑی ٹرانزٹ کنٹری ہے، یعنی پاکستان کے ذریعے پھر دوسرے ممالک میں جاتا ہے. اکارڈنگ ٹو رپورٹ آف یونائٹڈ نیشن ڈرگز اینڈ کرائمز. جی بالکل، ان کی رپورٹ کے مطابق تو یہ پاکستان میں آ رہا ہے. اور یہ سوال ایک بہت بڑا بن جائے گا کہ افغانستان ہمارے بارڈرز کے ذریعے کس طرح آ رہا ہے، کیونکہ ایک بہت سارے یہ سوال اٹھا دے گا کہ کتنی آرام سے، کیسے اتنی بڑی تعداد میں. کیونکہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ جو سب سے بڑا جو منشیات کے جتنے مریض ہیں جو ایڈکٹڈ ہمیں نظر آتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں رپورٹس کے مطابق، چرس کے جو مریض اور اس کے اندر انوالو ہوئے ہوئے لوگ اور اس طرح کے، تو یہ 43% ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے. نہ صرف یہ بلکہ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس سے جو ہماری جو رائے عامہ تشکیل دی جانے والی ہے اس پر بھی سوال اٹھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی امیج بلڈنگ پر دنیا بھر میں کام ہوتا ہے، اور ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. اس میں نہ صرف حکومت بلکہ اعلیٰ اداروں کو بھی میرے خیال سے اس پر کوسچن آ رہا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں، کیونکہ دیکھیں میڈیا رپورٹس آ گئی ہیں اب سامنے، ریسرچ آرٹیکل جب سامنے آ رہے ہیں تو یہ دبائی نہیں جا سکتی ہیں. اب میں یہ پوچھنا چاہوں گا اس کی روک تھام کے لیے آپ لوگوں نے کبھی دروازے کھٹکھٹائے ہوں حکومت کے، حکومتی سطح پر کوئی کاوشیں، کوئی رنگ لائی ہیں، یا وہی روایتی انداز میں سلسلہ دیکھنے کو ملا ہے؟ ایک وقت تھا ہم نے بہت سارے دروازے کھٹکھٹائے تھے، شاید 2010 سے پہلے تک کی اگر بات ہو تو، اور اس میں تمام جتنے بھی لا انفورسمنٹ ہیں جو کہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی مل کر ہم نے کام کرنے کی کوشش کی. ہم اس حد تک بھی گئے کہ ان کو ہم نے ان جگہوں کے جہاں پہ ڈرگز بک رہی ہے وہاں کے ان کو ایڈریسز بھی پرووائڈ کیے کہ جی یہ اڈے ہیں جہاں پہ پورے کراچی شہر میں جو ہے جہاں پہ نشہ دستیاب ہے، اور فارماسیوٹیکل جو ہیں جہاں پہ فارمیسیز ہیں جہاں پہ کہ وداؤٹ پرسکرپشن جو ہے وہ میڈیسنز وغیرہ مل جاتی ہیں، سائیکوٹروپک میڈیسنز مل جاتی ہیں. تو یہ ساری کوششیں ہم نے کیں، لیکن اس کے رسپانس میں ہمیں دھمکیاں ملنا شروع ہو گئیں. اس کے رسپانس میں جو فاؤنڈر تھے، جو بنانے والے تھے آرگنائزیشن کو، ان کو 2010 میں جو ہے وہ شہید کر دیا گیا.
اور اس کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ بھی ایک فرین صاحبہ ایک المیہ ہے کہ جب ہم کوئی بہتر کام اپنے ملک کے لیے کرنے نکلتے ہیں، ہم اپنی ذمہ داری اپنی جان ہتھیلی میں لے کر جب نکلتے ہیں تو ہم دیکھنے ملتے ہیں کہ ہمیں بجائے کہ اس کام کے اوپر اس کو روک تھام کے اوپر کام کیا جاتا. ایک افسوسناک واقعہ، آپ کے ہسبینڈ یقینی طور پہ ان کو بھی شہید کر دیا گیا اسی سڑک پر جسٹ بیکاز کہ وہ منشیات کے خلاف، کیونکہ یہ بہت بڑا مافیا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کی روک تھام نہیں ہو رہی تو میرے خیال سے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ حکومت اور ریاست سے بڑا ایک مافیا ہے جو کہ اس کے قابو میں نہیں آ رہا ہے، کیونکہ حکومت کی رٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے. تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گی کہ اتنے جو کام لوگ کر رہے ہیں ان کو تو سائٹ کیا جاتا ہے، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے بآسانی، مگر اس میں جو حکومتی سطح کا جو معاملہ ہے، جو کرمنل ایلیمنٹ ہے، کیا وہ مافیا حکومت سے زیادہ طاقتور ہے؟ وہ مافیا یا تو حکومت سے زیادہ طاقتور ہے یا کہیں نہ کہیں حکومت کے ساتھ ملا ہوا ہے. تو یہ تو حکومت ہی زیادہ بہتر بتا سکتی. میرے خیال سے اگر کوئی حکومتی نمائندہ ہوتا تو وہ زیادہ بہتر آپ کے سوال کو رسپونڈ کر سکتا تھا. اچھا فرید صاحبہ، یہ بھی بتائیے گا کہ سماجی مسائل ہوں یا مختلف وجوہات کی بنا پر کوئی بھی آدمی، کوئی بھی شخص، کوئی بھی نوجوان اگر کسی بھی وجہ سے وہ منشیات کی طرف راغب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہماری سوسائٹی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ اس کو بہت ہی گندی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اس کے ساتھ سوشل بائیکاٹس کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے. جبکہ اگر ہم ایک سوچیں اس بارے میں تو اس سے تو مسائل کا اور اضافہ ہوگا نہ کہ اس میں کمی آئے گی. اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کی تحقیق کیا کہتی ہے کہ سماجی رویہ جو ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے ایک ایسے شخص کے ساتھ جو منشیات میں کسی بھی وجہ سے انوالو ہو چکا ہو؟ سماجی جو رویہ ہوتا ہے نا وہ یہ ہے کہ لوگ پہلی چیز تو یہ کہ اس کو بیماری نہیں سمجھتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انتہائی برے لوگ ہوتے ہیں اور اپنی ہی وجہ سے جو ہے وہ اس دلدل میں، اس مشکل میں، اس پریشانی میں پھنس چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو سماج ان کے ساتھ جو رویہ رکھتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جس فیملی میں ایک نشے کا مریض جس گھر میں موجود ہے، اس سے اس کے رشتہ دار، اس کے آپس کے محلے والوں ان سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتے. ان کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، ان کو طنز و تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اسپیشلی وہ شخص جو نشہ کرتا ہے اس کے ساتھ انتہائی تہذیب آمیز رویہ جو ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے. تو یہ سارے رویے ایک جگہ، لیکن جب ہم اس کو بیماری نہیں سمجھتے. تحقیق میری نہیں بلکہ دنیا کی جو تحقیق ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جو لوگ نشے میں، جو لوگ کرائمز میں، جو لوگ جرائم میں جاتے ہیں، یہ کوئی ان کی اس لیے نہیں جاتے ہیں کیونکہ وہ برے پیدا ہوئے ہوتے ہیں. کوئی بھی انسان برا پیدا نہیں ہوتا ہے. 40% ان کی جینیٹک جو ہے نا وہ رسک فیکٹرز ہوتے ہیں، وہ بنیادی طور پر وہ اس طرح سے جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں، جس میں 40% جو ہے وہ رسک ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی برائی کی طرف جا سکتے ہیں وہ. ٹھیک ہے، لیکن پھر 60%، 60% کیا ان کو انوائرمنٹ اچھا ملتا ہے، کیا ان کو اچھی اپرچونیٹیز ملتے ہیں، گھر میں اچھا ماحول ملتا ہے، اسکول میں ان کو اچھا ماحول ملتا ہے، کیا ان کو معاشرے میں وہ تمام تر بیسک سہولیات ملتی ہیں جو کہ ایک انسان کی ضرورت ہیں. جب وہ ساری چیزیں نہیں ملتی اور پھر 40% وہ ویسے ہی ایٹ رسک کے اوپر ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک انسان کو منشیات، جرائم، کرائم، ان ساری چیزوں کی طرف لے کے جاتی ہے. پھر ہمارا جو ایز اے سوسائٹی رویہ ہوتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہو سکتے. یہ ہمارا ایک لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے، کانسیپٹ ہے کہ جی یہ لوگ ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں. تو پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ نے ٹھیک کرنے کے لیے ان کے لیے علاج گاہیں بنائی ہیں؟ کیا آپ ان کو علاج مہیا کرتے ہیں؟ آپ تو ان کو علاج ہی نہیں دیتے ہیں. اب اگر عالمی ادارے کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ جی 35 لاکھ لوگ نشے کے مریض ہیں، تو کہ 35 لاکھ تو چھوڑ دیں، آپ ان میں سے 35,000 لوگوں کے لیے بھی آپ نے کہ علاج گاہیں بنائی ہیں؟ وہ تو آپ نے بنائی نہیں ہیں. علاج تو آپ کرتے نہیں ہیں، اور جو کرتے ہیں وہ بھی پروفیشنل طریقہ کار سے آپ لوگ نہیں کرتے ہیں. صرف وہ ایک پیکیج ڈیلنگ اور بزنس ڈیلنگ کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہوا ہے. مطلب کیا آپ کی، اگر میں یہ پوچھوں کہ سرکاری سطح پر، یہ تو اربن ایریاز ہے، اگر ہم دیہاتی علاقوں میں جائیں مختلف اگر ہمیں، تو وہاں پر تو ہمیں اور بھی بھیانک صورتحال کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے. تو بہت سارے لوگ یہ امید یا ایک سوچا جا سکتا ہے کہ وہ علاج کروانا چاہتے ہوں گے، مگر چونکہ ہمارے پاس سہولیات کی فراہمی جو ہے وہ ممکن نہیں بن پا رہی، وہ ہسپتال ایسے ہمیں مہیا نہیں کیے جا رہے، تو اس کی کوئی وجہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ مریض اور منشیات کی طرف دلدل میں دھستا جا رہا ہے بجائے کہ اس کو باہر نکالا جاتا؟ دوبارہ سے عالمی ادارے کی رپورٹ کے مطابق 70% لوگ ایسے ہیں پاکستان میں جو نشہ چھوڑنا چاہتے ہیں، علاج کروانا چاہتے ہیں، پاکستان کی سڑکوں پر موجود ہیں، چھوڑنا چاہتے ہیں، علاج کروانا چاہتے ہیں، لیکن وہ علاج کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے.
یا پھر وہ ڈرتے ہیں کہ وہ جہاں پہ علاج ہوتا ہے وہاں پہ جو ہے ان کے ساتھ مار پیٹ اور برا رویہ اختیار کیا جاتا ہے. 2 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ علاج نہیں کروا پا رہے. بیسک جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ علاج کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے ہیں, وہ پیسے نہیں دے سکتے ہیں. تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے, اداروں کو یہ چاہیے کہ ایک تو علاج گاہیں بنائیں اور وہاں پر ایسی پروفیشنل قسم کی ٹریٹمنٹ سروسز موجود ہوں جہاں پہ علاج کیا جائے ان کا, جہاں سے وہ ٹھیک ہو کر نکلیں, اور ان کو باقاعدہ آفٹر کیئر پروگرام بھی دیا جائے. دیکھیں جنرل ایک کامن سینس کی بات ہے, ایک شخص نشہ اس نے شروع کیا, وہ نشے کی دلدل میں پھنس چکا ہے اور اس نشے کی وجہ سے جو ہے اس کی مالی طور پر, معاشرتی طور پر ہر طرح سے وہ بدحالی کا شکار ہے. اس کے پاس نوکری نہیں ہے, اس کو بیماریاں لگی ہوئی ہیں, اس کو ہیپیٹائٹس بھی ہو سکتا ہے, لیور پرابلم بھی ہو سکتے ہیں, اور اسکن ڈیزیز جو بھی ایسوسیٹڈ بیماریاں ہیں ڈرگ ابیوز سے ریلیٹڈ وہ اس کو ہو سکتی ہیں. اس کے ساتھ سائیکولوجیکل پرابلم ہے, اس کو اس کے گھر والے رکھنا نہیں چاہ رہے, اس کو اس کے دوست احباب کمیونٹی ان کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. تو اس سارے مسائل کے بعد آپ نے اس کو چند دن علاج کیا اور اب آپ چاہتے ہیں کہ جی وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے اور وہ دوبارہ سے کبھی نشہ نہ کرے. تو آپ خوابوں کی دنیا میں خود بھی رہ رہے ہیں اور اس کی فیملی کو بھی رکھتے ہیں اور مریض کو بھی رکھتے ہیں. ایسا ممکن نہیں ہے جب تک آپ اس کے دوسرے اسپیکٹس پہ کام نہیں کریں گے. اس کے پاس نوکری نہیں ہے تو آپ ایسے عوامل پیدا کریں, ایسے حالات پیدا کریں, ایسے کانٹیکٹ اسٹیبلش کریں کہ اس کے پاس نوکری بھی ہو. اس کے ساتھ صرف اس کو آپ نے ڈرگس کا علاج نہیں کرنا ہے, صرف اس کا جو ہے وہ ڈیٹاکسیفیکیشن آپ نے نہیں کرنا ہے. ڈرگس کے علاوہ جو ڈرگس کی وجہ سے اس کو دوسری بیماریاں لگ گئی ہیں, جس میں اس کو ہیپیٹائٹس ہو سکتا ہے, HIV ہو سکتا ہے, یا جو بھی ایسوسیٹڈ بیماریاں اس کو لگ گئی ہیں, اس کا بھی تو علاج ہونا چاہیے. اس کے ساتھ جو سائیکولوجیکل ایشوز ہیں, جو نفسیاتی بیماریاں ہیں, اس کا بھی تو علاج ہونا چاہیے. پھر اس کی فیملی کا بھی تو علاج ہونا چاہیے. فیملی اس نشے کے مریض کے ساتھ رہتے ہوئے خود بیمار ہو گئی ہوئی ہے, ڈس فنکشنل ہو گئی ہے, جو ہے بدنظمی کا شکار ہو گئی ہوئی ہے, بہت زیادہ گلٹ کا شکار ہو گئی ہوئی ہے. آپ فیملی کا بھی علاج نہیں کر رہے, آپ اس کا بھی صحیح سے علاج نہیں کر رہے, اس کو دوبارہ سے فیملی میں بھیجتے ہیں, دونوں بیمار ہیں, وہ دوبارہ سے نشہ کرتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ ٹھیک نہیں ہو رہے. تو جب آپ ٹھیک علاج نہیں کریں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہوں گے. جی ناظرین, بالکل منشیات کی جو روک تھام ہے اور بڑھتا ہوا رجحان ہے, اس کا صرف کوئی ایک وجہ نہیں ہے. ہمارے ساتھ ایک بہت مشہور اور معروف جو ایک ادارہ ہے جو ڈرگس پر پورے پاکستان میں کام کر رہا ہے, اس کی سینئر ڈائریکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہم سے گفتگو کر رہی تھی. منشیات ایک اہم اور ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے جو نوجوان نسل کو بھی جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے. ناظرین, ہم اپنے گفتگو کا جو معاملہ ہے وہ اسی طرح سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھیں گے. ہم چلتے ہیں ایک اور بریک کی طرف, ملتے ہیں تھوڑی دیر میں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں منشیات میں جو رجحان اس وقت نوجوان نسل میں جاری ہے اس پر, اس کے عوامل پر. ہمارے ساتھ آج ہماری مہمان فرین صاحبہ جو ڈائریکٹر ہیں ڈرگس فری پاکستان, جو پاکستان میں کام کر رہا ہے ڈرگس کی روک تھام کے لیے. فرین صاحبہ, مجھے یہ بتائیے گا, آپ نے ابھی, ہم نے اس پروگرام میں آج نفسیاتی پہلو پہ بھی بات کر لی, آج ہم نے سماجی پہلو پہ بھی بات کر لی, آج ہم نے مختلف پہلوؤں کو اس طرح ڈسکس کیا. قانونی اعتبار سے بتائیے گا, جو ہم بات کر رہے تھے اپنے پروگرام میں کہ اگر چھالیہ بھی ایک ڈرگ کی صورت ہے, گٹکا کہہ لیں, یہ جو آپ, یہ چھوٹا تو یقینی طور پہ کوئی بھی نشہ نہیں ہوگا, مگر کہیں نہ کہیں اس کو ہم نشہ جو ہے چھوٹا کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں, تو وہ بآسانی مل رہا ہے. ہم ہر سگنل, ہم چھوٹے کیبن کے پاس ہم دیکھتے ہیں تو بآسانی مل جاتا ہے. لیگل اس کے اوپر آپ کیا کہیں گی کہ لیگل قانونی اعتبار سے اس پر کیا روک تھام لگانی چاہیے؟ علی جی بالکل, آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. پہلے میں لیگل اسپیکٹ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا بتاؤں گی. آپ نے بہت امپورٹنٹ ایشو یہ اٹھایا ہے کہ جو چھالیہ اور گٹکا جو اویلیبل ہے, تو ہم سب یہ جانتے ہیں, ٹی وی پر بے شمار رپورٹس آتی ہیں کہ گٹکا کی وجہ سے جو ہے وہ ماؤتھ کینسر, اورل کینسر جو ہے وہ بہت زیادہ کامنلی ہو رہا ہے. پھر جو بچے چھالیہ کا, ہم نے جو ریسرچ کی تھی اس کے مطابق 70% جو ہیں اسلام ایریاز میں بچے ایسے ہیں جو چھالیہ اور گٹکا اور شیشہ اور ان چیزوں کا استعمال جو ہے وہ کرتے ہیں. اچھا, جو بچے چھالیہ کا استعمال کرتے ہیں, خاص طور پہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں, ان میں سانس کی بیماریاں اور ان کی آنے والی نسلوں میں, ان کے بچوں میں بھی سانس کی بیماریاں جو ہیں وہ بہت زیادہ کامن پائی جاتی ہیں. پھر ان میں خون کی کمی بہت زیادہ ہوتی ہے. جو اورل, جو دوسری بیماریاں ہیں جس میں ان کے دانت خراب ہو رہے ہیں یا اورل کینسر ہو رہا ہے, وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن شارٹ ٹرم پر اگر آپ دیکھیں, بھوک ان کو نہیں لگتی ہے, خون کی کمی ان میں ہو رہی ہے, اور ریسپائریٹری جو پرابلم, سانس کی بیماریاں ہیں وہ ان میں بہت زیادہ جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں.
تو یہ آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، آپ اپنی صحت کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اور صرف اپنے ساتھ نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں۔ پھر بات آتی ہے کہ جی ایزیلی اویلیبل ہے، جی بالکل ایزیلی اویلیبل ہے، لا بھی موجود ہے کہ کسی بھی قسم کی نشاور ادویات، منشیات اور خاص طور پہ یہ چھالیہ اور گٹکا ان تمام چیزوں کے اوپر بھی جو ہے وہ بین ہے قانون کے مطابق، بالکل قانونی طور پر جو ہے وہ اسمبلی میں جو ہے وہ قانون پاس ہوا ہوا ہے اور اس کے مطابق جو ہے وہ بینڈ ہے۔ لیکن کوئی بھی قانون ہوتا ہے نا، شاید کچھ دن تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایک رش کا ہوتا ہے اور اس کے اوپر کچھ کارروائی ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر سب ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ پھر اب آپ دیکھ لیں کسی بھی اسٹور وغیرہ پر ہر جگہ چھالیہ گٹکا بھی اویلیبل ہے، اور ایون ہیروئن، چرس اور الکوہول، ہر طرح کے ڈرگز ہر جگہ پر آپ کو یہاں پر آپ بیٹھے ہوئے فون کریں آپ کو جو ہے وہ سپلائی کر دی جائے گی۔ تو یہ تو حال ہے، ٹھیک ہے۔ تو قانون بنانا امپورٹنٹ نہیں ہے، قانون کے اوپر عمل درآمد جو ہے، اور وہ کام ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا، کہ جو شہروں میں جو چھوٹے چھوٹے اڈے چل رہے ہیں، جو ڈرگ پیڈلرز چلا رہے ہیں، ان کے اوپر بڑی کارروائی ہونی چاہیے، ان کے اوپر روک تھام ہونی چاہیے، ان کو ختم کیا جانا چاہیے۔ پھر بڑے لیول پر جیسے جو ایجنسیز ہیں وہ کام کر رہی ہیں، اینٹی نارکوٹکس فورس ہے جیسے وہ کام کر رہے ہیں کہ جو ایئرپورٹ کے تھرو آ رہی ہے یا جو بارڈر کے تھرو آ رہی ہے، تو یہ ان کو اپنی جو کارروائیاں ہیں، جو اپنی کوششیں ہیں، یقیناً وہ کر رہے ہوں گے، لیکن ان کو مزید تیز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کا مکمل طور پہ جو ہے وہ کریک ڈاؤن کیا جا سکے۔ پھر آتی ہے کہ جی پریونشن کیسے کی جائے، تو یہاں پہ میں بہت ہی اہم میسیج دینا چاہوں گی، خاص طور پہ میں والدین کو میسیج یہاں پہ دینا چاہوں گی کہ دیکھیں ہم نے ایک تحقیق کی اور اس کے مطابق جو بچے کسی قسم کا ڈرگز استعمال کر رہے ہیں ان میں نفسیاتی مسائل بہت زیادہ ہیں۔ نفسیاتی مسائل کس چیز کے؟ مایوسی ان کے اندر ہے اور بہت زیادہ اداس رہتے ہیں، بوریت کا بہت زیادہ شکار ہیں، اور کمپلیکس ان کے اندر احساس کمتری کا بہت زیادہ شکار ہیں۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ایک بچے کو جو ہے وہ برائی کی طرف لے کے جاتی ہے، وہ جرائم بھی ہو سکتے ہیں، وہ بری صحبت بھی ہو سکتی ہے، وہ جو ہے ڈرگس منشیات بھی ہو سکتی ہے۔ تو کیا میرا والدین سے سوال ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ایسا ماحول دے رہے ہیں اپنے گھر میں کہ وہ آپ کے ساتھ جو ہیں وہ اچھا فیل کریں؟ کیا وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ذہنوں میں آنے والے سوالات بجائے اس کے کہ باہر جا کے اپنے دوستوں سے کریں، کیا آپ نے ایسا ان کو ماحول دیا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کریں، اچھا لگے ان کو گھروں میں رہنا؟ اس طرح کا ماحول آپ نے دیا ہے؟ نہیں دیا ہے تو یقیناً دیں، کیونکہ اگر آپ نہیں دے رہے تو یقیناً جو ہے وہ پھر برائیوں کی طرف، جرائم کی طرف اور منشیات کی طرف جا سکتے ہیں۔ دوسری میں یہ گزارش کروں گی ہمارے اساتذہ سے، دیکھیں ہمارا جو رویہ ہے، ہر بچہ جو ہے وہ اس کی جو قابلیت ہوتی ہے ایک تحفے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اس کی قابلیت الگ ہوتی ہے اور اللہ نے جو ہے اس کو کوئی نہ کوئی جو ہے صلاحیتیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ تو ہم صرف اس بنیاد پر اس کو جو ہے وہ جج کریں کہ وہ ایگزامس میں نمبر کم لے کر آیا ہے یا وہ پیچھے بیٹھتا ہے، یا بہت سارے بچوں کے ساتھ لرننگ ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں، ان کو پڑھنے میں مشکلات کا سامنا کرنا ہوتا ہے، وہ میڈیکل ریزنز بھی ہو سکتے ہیں، وہ سائیکولوجیکل ریزنز بھی ہو سکتے ہیں، اور ہم اس بنیاد پر ان کو جو ہے تشدد کا نشانہ بنائیں، ان کو ماریں پیٹیں اور ان کو دوسرے بچوں کے سامنے جو ہے ذلیل کریں، تو اس سے بچہ جو ہے وہ پڑھائی سے اور اسکول سے فرار اختیار کرے گا، اور جب وہ پڑھائی اور اسکول سے فرار اختیار کرے گا تو یقیناً جو ہے وہ بری صحبت میں جائے گا۔ تو پلیز آپ ایسا نہ کریں، بجائے اس کے کہ آپ ایسا کریں، آپ اس طرح کے بچوں کو جو ہے وہ سپورٹ پرووائڈ کریں اور ان کے ساتھ شفقت کا رویہ رکھیں۔ میرے خیال سے فرین صاحبہ بہت خوبصورت اور بہت ہی تفصیلی بات اس وقت آپ نے جو ہے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی کہ یقینی طور پہ عوامل صرف ایک نہیں ہیں بلکہ اس کے اندر بہت سارے عوامل جو ہیں وہ اس کے اندر آتے ہیں۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جس طرح آپ بات کر رہی ہیں، کیونکہ یہ تو ایک بہت بڑی آگاہی کا جو ہے اس میں ایک عنصر ہے اور اس کے اندر جو ہے اس کے اوپر تو مہم چلنی چاہیے، تو آپ کا ان فیوچر کوئی ارادہ ہے کہ خصوصاً جو سماجی اور اس کے ذریعے جو مسائل اجاگر ہو رہے ہیں، تو آپ کا کوئی پرسنل ڈومین میں کوئی ارادہ ہے کہ آپ ایسی مہم کا آغاز کریں جو اسکولز میں جا کر یہ میسیجز دیں؟ جی بالکل، 2012 اور 2013 میں ڈرگ فری پاکستان فاؤنڈیشن نے تقریباً کراچی کے 120 اسکولز کو ریچ آؤٹ کیا تھا، جہاں پر ہم نے نہ صرف اساتذہ کو ٹرین کیا تھا، پیرنٹس کو ہم نے بلایا تھا، ان کے والدین کو بلایا تھا اور ان کو بتایا تھا کہ جی پیرنٹنگ ایکچولی ہوتی کیسے اور کیا ہوتی ہے، اور آپ اپنے بچوں کے ساتھ اچھا جو ایک رویہ کس طرح سے رکھیں۔ اور اسی طرح سے ہم نے جو بچے ہیں ان کے اوپر بھی باقاعدہ ایک مہم شروع کی تھی۔ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر آپ اسکولز میں جا کے مہم کرتے ہیں تو
किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन का डिलीवर होना ना एज अप्रोप्रिएट ज़रूरी है कि उसकी उम्र के मुताबिक आप उसको मालूमात फराम करें। जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि स्कूलों में जाके हीरोइन और चर्च के हवाले से बातचीत करते हैं, मुनासिब नहीं है। आप बात करें जो मसाइल वहाँ पे मौजूद हैं, अगर वहाँ पे गुटखा छालिया और नस्वार या फिर शीशा वहाँ पे कॉमन है तो आप उन चीज़ों के बारे में बात करें। आप वो इन्फॉर्मेशन उनको क्यों दे रहे हैं जो कि उनको है ही नहीं, या वो जो उनको देने की ज़रूरत है वो अगर सुनने के बाद वो और रग़बत और एक क्यूरियोसिटी पैदा होगी कि ये है क्या, इसकी कि उनको पैदा हो, वो इस तजस्सुस में लग जाए कि क्या चीज़ें हम ट्राई करके देखते हैं। तो एज अप्रोप्रिएट उम्र के मुताबिक मालूमात फराहम करना बहुत ज़रूरी है। फिर हर बच्चे के अंदर सलाहियतें होती हैं, किसी में कोई कम होती हैं, तो उनमें अगर वो सलाहियतें नहीं हैं, जैसे बातचीत करना है, उसके अंदर एतमाद बहाल करना है, लीडरशिप स्किल्स हैं, ये आप उन बच्चों के अंदर पैदा करें। यकीनन जब उनके अंदर आप उनको लाइफ स्किल्स देंगे, आप उनको मनशियात के हवाले से मालूमात देंगे, तो फिर जो है वो बुराइयों की तरफ नहीं जाएंगे। और हम हर साल इस तरह से बहुत सारे स्कूल्स को रीच आउट कर रहे होते हैं। इस साल भी हमने तकरीबन 70 से 75 ऐसे स्कूल्स हैं जिनको हम रीच आउट किए हैं और मज़ीद करने के लिए जा रहे हैं जहाँ पे हमने ये एजुकेशन सर्कुलेट। अच्छा फ़रीन साहबा, ये मैं ज़रा ये मेरे जहन में एकदम से एक ख़्याल आ रहा है, और यकीनी तौर पे आप तो ये काम कर रही हैं, आप समाजी जो मसाइल हैं उनकी अहमियत को भी समझती होंगी यकीनी तौर पे। सवाल मेरे जहन में एकदम से ये आया कि अभी जब बच्चा मैट्रिक से इंटर करता है तो उसके बाद जब वो यूनिवर्सिटी के मरहले में दाखिल होना शुरू होता है तो वो सिर्फ एक सोच लेके बैठते हैं उसके वालिदैन, या वो इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है। जबकि आज जिस मौजू पे हमने बात की उसका ताल्लुक किसी न किसी हद तक है तो डॉक्टरेट से, मगर एक बहुत बड़ी वजह उसका समाजी पहलू है। बदकिस्मती से हम ये देखते हैं कि जो बहुत जैसे अगर मैं अपनी बैनुल अक़वामी दुनिया की बात करूं तो मुझे नज़र आता है कि समाजी जितनी भी उलूम हैं उसके ऊपर बहुत रैंक ज़्यादा चाहिए होते हैं, नंबर्स अच्छे चाहिए होते हैं, अच्छे स्टूडेंट्स चाहिए होते हैं। और उल्टा है हमारे मुल्क में बदकिस्मती से कि जो रियासत को मजबूत करने वाली उलूम हैं, जो मसाइल का हल निकालने वाले जो उलूम हैं, उसमें 40-50% लाया हुआ बच्चे को भी दाखिला बआसानी मिल जाता है। जबकि जहाँ अगर हम बात करें कि बिल्डिंग्स बनाने, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स की बात करूँ, उलूम तो ये भी है, मगर ये जो रुझान हमारे मुल्क में बदकिस्मती से फैल गया है कि डॉक्टर इंजीनियर किया है तो भाई उसने पढ़ा है, अगर उसने गलती से सोशल साइंसेस के समाजी उलूम में दाखिला ले लिया तो उसने पढ़ाई तो की नहीं। ये क्या कहती हैं इस पे आप? इसकी भी अहमियत नाजरीन के सामने रखें कि समाजी उलूम की कितनी अहमियत है। देखें, ये तो अगेन वालिदैन की तरबियत, ठीक है, आपको हमें ना अपना ये माइंडसेट चेंज करना होगा कि जो डॉक्टर बनता है, ये जो इंजीनियर बनता है वही कामयाब होता है। आप देख रहे हैं कि हर फील्ड में जो मुख्तलिफ फील्ड्स में लोग जा रहे हैं, चाहे वो आर्ट्स है, वो आप जर्नलिज्म ही ले लें, तो इसमें जो है ना लोग कामयाबियाँ समेट रहे हैं बच्चे। तो आप ये देखें कि पहली चीज़ तो ये है कि ये फ़ैसला आप अपने बच्चे को करने दें कि वो क्या बनना चाहता है, और वो वक्त के साथ साथ उसको खुद समझ आ जाएगी, वो अपनी सलाहियतों को देखेगा, वो अपने शौक़ देखेगा और वो सारी चीज़ों को, लेकिन आप उसको सपोर्ट ज़रूर करें उसके अंदर जो सलाहियत मौजूद है। फॉर एग्जांपल बाज़ बच्चे बहुत अच्छा बोल सकते हैं, बाज़ बच्चे अच्छा लिख सकते हैं, बाज़ बच्चे जो हैं म्यूज़िक में बड़े अच्छे होते हैं, बाज़ बच्चों के अंदर ऐसी सलाहियतें आप देखते हैं कि वो बड़े अच्छे जर्नलिस्ट बन सकते हैं, बड़े अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, बड़े अच्छे टीचर बन सकते हैं। तो जो वो बनना चाहते हैं उन्हें बनने दें, लेकिन जो उनकी सलाहियतें हैं उनको जो है वो आप कदगने नहीं लगाएं, उनको सपोर्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी वजह है। अगर हम समाजी उलूम की बात करें, आज दुनिया भर में बहुत बड़े बड़े समाजी उलूम और समाजी मसाइल जो हैं उनका सामना है, जिसका जो हल है वो हम समाजी उलूम की तालीम हासिल कर कर ले सकते हैं। हम बात कर रहे थे मंशियात की, और मंशियात के ऊपर रहते हुए हमने उन तमाम अवामिल पर बात की जो किसी न किसी तरह मुतासिर कर रही है आज की नौजवान नस्ल को और हमारे प्यारे पाकिस्तान को। हमारे साथ आज हमारी मेहमान थी, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा फ़रीन साहिबा कि आपने वक्त निकाला। हमारे प्रोग्राम का नाज़रीन वक्त जो है वो इख्तिताम की तरफ जा रहा है, वक्त ख़त्म हुआ जा रहा है, इसलिए मैं आप लोगों के सामने इजाज़त लूँगा। हम फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए न्यूज़ पाकिस्तान TV।